اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلاب، تمام احباب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے اہم ترین دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہماری بات چل رہی تھی اور ہمارا ٹاپک لغت عربیہ تھا۔ لغت عربیہ، آپ اس بات سے آشنا ہے کہ لغت عربیہ تکلم کیسے کرتے ہیں۔ جب آپ نے کسی عرب سے بات کرنی ہے یا آپس میں آپ نے عربی میں کلام کرنا ہے تو وہ کون سے قواعد اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہوں، ہمارے ذہن میں ہوں، تو پھر ہم کلام صحیح کر سکتے ہیں۔ ہم نے ماشاءاللہ سے 4 دروس پڑھ لی اور اس میں الفاظ کا ذخیرہ بھی کافی ہمارے پاس آ گیا، اور انشاءاللہ جس طرح ہم بڑھتے جائیں گے، ہمارے دروس کمپلیٹ ہوتے جائیں گے، تو ذخیرہ بھی الفاظ کا ہمارے پاس آتا جائے گا اور کچھ نہ کچھ قواعد، جو اہم ترین قواعد ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ہم نے بات شروع کی تھی اسماء اشارہ کے ذریعے کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ چیز آپ کے قریب پڑی ہوتی ہے، کبھی دور پڑی ہوتی ہے، کبھی وہ چیز مذکر ہوتی ہے، کبھی وہ مؤنث، کبھی وہ عاقل یعنی انسان، جن، ملائکہ، یا وہ عاقل نہیں ہوتی، عام اشیاء جمادات ہوتے ہیں، کرسی، میز، اس طرح کی چیزیں۔ تو ہر ایک کے لیے ایک الگ اشارہ، ہر ایک کے لیے ایک الگ قاعدہ ہے۔ ہم نے اسماء اشارہ کے ذریعے بات کی تھی واحد مذکر کی۔ تو آج کے اس درس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسماء اشارہ کے جو استعمال ہوتے ہیں مؤنث کے لیے، یعنی اگر آپ کے قریب، آپ سے دور کوئی چیز ایسی ہے کہ جو مؤنث ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی جمادات میں سے بھی، ظاہر چیزیں مؤنث بھی ہوتی ہیں، مذکر بھی ہوتی ہیں، تو اگر مؤنث کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے، سوال کرنا ہے، اپنی بات سمجھانی ہے، تو کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسماء اشارہ میں سے پڑھ رہے ہیں وہ اسم کہ جو ہماری مدد کرے گا ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ہمارے قریب پڑی ہیں اور ہیں بھی مؤنث، اور ایک چیز ہے یعنی جمع، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آج سر دست ایک ہو اور ہو بھی قریب اور ہو بھی مؤنث۔ تو ظاہر سی بات ہے اسماء اشارہ جو ہے وہ بعض اسماء اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعض دور کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں وہ چیزیں جو قریب میں پڑی ہیں، اس کے لیے ہم جو اسم اشارہ استعمال کریں گے وہ ہے ہذہ۔ ہذا واحد مذکر کے لیے تھا، یہ مؤنث ہے، ہذہ یعنی ہی کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تقریباً سارے وہی قواعد ہیں۔ ہذہ کے بعد اگر ایک جملہ بغیر الف لام میم کے آ جاتا ہے تو وہ جملہ کمپلیٹ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہذہ کلثوم، ہذہ کلثوم، تو یہ جملہ کمپلیٹ ہے، اس کے بعد کوئی اضافی چیز آپ نہیں لائیں گے، مگر یہ کہ اگر آپ ہذہ کے بعد اگر آپ کوئی اسم لے آتے ہیں الف لام میم والا، تو پھر اس میں ایک تیسرا جملہ لانا پڑے گا کہ جو اس آپ کے جملے کو کمپلیٹ کرے گا۔ اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں مزید آپ اپنے ذہن میں نے پہلے بھی عرض کیا، سارے قواعد ہذا والے ہیں۔ جو سوالیہ انداز ہوگا، مثال ادھر ہم کہتے تھے ما ہذا، یہ کیا ہے، تو یہاں بھی آپ کے یہ کہیں گے ما ہذہ، ہی کا بس اضافہ ہوگا اور وہ مؤنث کے لیے استعمال ہو جائے گا۔ اس طرح اگر وہ انسان ہے، عقل مند چیز ہے، تو آپ کہیں گے، ادھر کہتے تھے من ہذا، لیکن یہاں کیا کہیں گے، من ہذہ، ہذہ کلثوم، مثال کے طور پہ۔ اچھا، اب ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں آپ کو، توجہ کریے گا۔ اس میں اشارہ کے بعد اگر کسی لفظ پر الف لام میم داخل ہو تو آیا وہ جملہ کمپلیٹ ہوگا یا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا جملہ آئے گا جو اس کے مطابق ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا ہذہ الغرفۃ، اب یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے، اب اس کے بعد ایک ایسا لفظ لائیں کہ جو اسی مؤنث کے مطابق ہوگا۔ ہذہ الغرفۃ، مثال کے طور پہ جمیلۃ، اب جمیلۃ دیکھیں آخر میں گولتا ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم کچھ الفاظ کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس سے آپ کے الفاظ میں ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے انشاءاللہ وہ مفید ہوں گے۔ پہلا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے قریب میں پڑا ہے کوئی صوفہ جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، صوفہ، عربی میں اریکہ کہتے ہیں، اریکہ، تو کس طرح اشارہ کریں گے، ہذہ اریکۃ، ہذہ اریکۃ، یہ ایک صوفہ ہے۔ پنکھا لگا ہوا ہے آپ کے کمرے میں،
पंखे को अरबी में क्या कहते हैं, मिरवाहतुन। तो इशारा क्या करेंगे, हादिही मिरवाहतुन, ये एक पंखा है। इस तरह अगर आप स्कूल में हैं, क्लास रूम में हैं, तो वहाँ ब्लैक बोर्ड है, तो उसको क्या कहेंगे, हादिही सबूरतुन, ये ब्लैक बोर्ड है, ये तख्ता स्याह है। उर्दू में तख्ता स्याह और अंग्रेज़ी में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। हादिही सबूरतुन, ये एक ब्लैक बोर्ड है, एक तख्ता स्याह है। इस तरह अगर फूल है आपके सामने, तो फूल जो है वो ज़ाहिर है उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो ज़हरतुन, ये मुअन्नस लफ्ज़ है, लिहाजा आप हादा नहीं कहेंगे बल्कि हादिही ज़हरतुन। अरबी लहजे को मद्देनज़र रखना है, हादिही ज़हरतुन, ये एक फूल है। इस तरह आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके सामने रबड़ आ जाता है जिससे मिटाया जाता है, तो उसको अरबी में कहते हैं मिम्हातुन। अब ये भी मुअन्नस है तो क्या कहेंगे, हादिही मिम्हातुन, हादिही मिम्हातुन, ये एक रबड़ है। इस तरह एक टोपी पड़ी है, टोपी को अरबी में कहते हैं क़लनसुवा, क़ाफ के साथ है क़लनसुवा, तो क्या कहेंगे, हादिही क़लनसुवतुन, ये एक टोपी है। इस तरह चश्मा पहना है आपने, ऐनक पहनी है, तो ऐनक को अरबी में ऐनक नहीं कहते बल्कि नव्वारा, नव्वारा कहते हैं, और ये मुअन्नस है, तो क्या कहेंगे, हादिही नव्वारतुन, हादिही नव्वारतुन, ये एक ऐनक है। इस तरह आपके सामने स्केल आ जाता है, जिसको आप फुट्टा भी कहते हैं, स्केल कहते हैं, जिसके ज़रिए आप लाइनें लगाते हैं, तो उस स्केल को अरबी में कहते हैं मिस्तरतुन, मिस्तरतुन, तो क्या कहेंगे, हादिही मिस्तरतुन, ये एक स्केल है। इस तरह दरख्त को अरबी में कहते हैं शजरतुन, तो क्योंकि शजरतुन के आखिर में जो गोलता है वो अलामत है कि मुअन्नस लफ्ज़ है, तो आप क्या कहेंगे, हादिही शजरतुन, ये एक दरख्त है। इस तरह अगर आपके पास बैग है, स्कूल बैग है, तो उसको कहते हैं हकीबा, हकीबतुन, तो क्या कहेंगे, हादिही हकीबतुन, ये एक बैग है, हादिही हकीबतुन, हकीबा नहीं बल्कि हादिही हकीबतुन। इस तरह मज़ीद हम देखें, अगर एक बेटी है, बेटी को क्या कहते हैं, इब्न, और बेटी को बिन्त कहते हैं, तो जब आप इशारा करके समझाएंगे ये बेटी है, तो क्या कहेंगे, हादिही बिन्तुन, हादिही बिन्तुन। बिन्तुन को आपने जब अरबी में कहेंगे तो थोड़ा सा गुन्ना भी करेंगे, हादिही बिन्तुन, ये एक बेटी है। अगर छोटी सी बच्ची है, बच्चे को तिफ़्ल कहते थे और बच्ची को तिफ़्लतुन, तो क्या कहेंगे, हादिही तिफ़्लतुन। तो ये मिसालें गौर करें, हादिही, बार बार हादिही आ रहा है ताकि आप ज़हन नशीन करने के मुअन्नस वाहिद के लिए हादिही इस्तेमाल होगा। अगर तकिया है, तकिया जो आप रख के सोते हैं, सरहाना जिसे आप कहते हैं, तो उसको अरबी में कहते हैं मिख़द्दतुन, मिख़द्दतुन, तो क्या कहेंगे, हादिही मिख़द्दतुन। अब ये जो है फसीब मिख़द्दा है, जिल्फ़ी में यानी बसा औक़ात बोलने चालने में वो ज़बर ज़ेर आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन असल में जो फसी है उसमें मिख़द्दतुन, यानी ये एक सरहाना है। इस तरह घड़ी जो है, जैसे मैंने हाथ में घड़ी पहनी है, तो इस घड़ी को क्या कहेंगे, हादिही साअतुन, साअतुन यानी घड़ी, साअतुन, हादिही साअतुन। अब ये जो गोलता है ये अलामत है कि ये मुअन्नस है और हादिही का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। मज़ीद आगे चलें, एक मेज़ है, जिस तरह मेरे सामने एक मेज़ पड़ा है, तो आप क्या कहेंगे, हादिही ताविलतुन, हादिही ताविलतुन। तो ताविला बित्ता, यानी ता नहीं बल्कि ता, ये एक मेज़ है। इस तरह कलम दवात जो होती है, कलम के ज़रिए आपने देखा होगा कि पहले ये रवाज था कि दवात होती थी, उसमें स्याही होती थी, तो उसमें कलम के ज़रिए स्याही उठाई जाती थी, तो उसको कहते थे दवात। तो उस दवात को कहते हैं मिहबरतुन, मिहबरतुन, हादिही मिहबरतुन, हादिही मिहबरतुन। उसके बाद ये हमने पहले भी आपको मिसाल दी है। अच्छा, अब दरमियान में बसा औक़ात किताब में आपको समझाने के लिए वो लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे जव्वाल, जव्वाल कहते हैं मोबाइल को, लेकिन यहाँ हादिही नहीं कहेंगे बल्कि हादा जव्वालुन, हादा जव्वालुन, ये एक मोबाइल है। मज़ीद आगे जाएं, जो बैटरी होती है, मोबाइल में बैटरी डालते हैं या पावर बैंक में बैटरी डालते हैं, जो बैटरी होती है उसको अरबी में क्या कहते हैं, बत्तारिया, हादिही बत्तारियतुन, हादिही बत्तारियतुन,
بطاریتن نہیں کہیں گے بلکہ بطاریتن، یہ ایک بیٹری ہے۔ اس طرح آپ لکھتے ہیں، کاپی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو کاپی کو کیا کہیں گے؟ کاپی کو کہتے ہیں کراستن، ہذہ کراستن، یہ ایک کاپی ہے۔ مزید اچھا، اگر آپ کو کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے، لیڈی ٹیچر، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معلمہ۔ اگر ٹیچر ہے جس طرح میں ہوں تو میں ہوں معلم، اگر ٹیچر ہے وہ جو لیڈی ہے اسے کہتے ہیں ہذہ معلمۃ، ہذہ معلمۃ۔ مزید آگے چلیں، ٹرے جس میں آپ چائے پانی پیش کرتے ہیں مہمانوں کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یہاں عرب ممالک میں آئے تو کیا کہیں گے؟ صینیہ، ہذہ صینیۃ، صاد کے ساتھ ہے، ہذہ صینیۃ، ہذہ صینیۃ، یہ ایک ٹرے ہے۔ اس طرح فرائی پین جس میں آپ انڈا پکاتے ہیں یا چھوٹا موٹا سالن بھی پکا لیتے ہیں، فرائی پین کو کیا کہتے ہیں؟ مقلاۃ، قاف کے ساتھ ہے، ہذہ مقلاۃ، یہ ایک فرائی پین ہے، ہذہ مقلاۃ، یہ ایک فرائی پین ہے۔ اس طرح اینک، چشمہ جو میں نے پہنا ہوا ہے، اب چشمے کو نوارہ کہتے ہیں۔ اب مثالیں دے رہے ہیں، وہ مثالیں کہ جس میں الف لام لگائیں گے، لیکن الف لام لگانے کی وجہ سے ہمیں تیسرا ایسا کلمہ لانا پڑے گا جو اسی کے مطابق ہوگا، پھر جا کے ہمارا جملہ کمپلیٹ ہوگا۔ جیسے ہذہ النوارۃ، النوارہ، ہذہ النوارۃ، یعنی اس کے شروع میں الف لام ہے، اب یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ اینک، کیا اینک؟ اب آپ کہیں گے رخیصۃ، یعنی یہ اینک سستی ہے، ہذہ النوارۃ رخیصۃ، یہ اینک سستی ہے۔ تو آپ اشارے کے ذریعے اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، وہذہ غالیۃ۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہم نے اینک کا لفظ نہیں لایا لیکن اشارہ کر دیا، وہذہ غالیۃ، یہ اینک رخیصہ یعنی کہ سستی ہے، وہذہ غالیۃ، یہ اینک بہت مہنگی ہے۔ اس طرح اور مزید آپ دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اسٹوڈنٹ بچی ہے یعنی کہ مؤنث ہے، طالب علم نہیں ہے، طالبہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہذہ الطالبۃ، اب تیسرا کلمہ لانا پڑے گا، جالسۃ، یعنی یہ طالبہ بیٹھی ہوئی ہے، وہذہ واقفۃ، یہ طالبہ بیٹھی ہے اور یہ طالبہ کھڑی ہے۔ اچھا، اگر آپ کے سامنے قالین پڑا ہے، قالین کو کہتے ہیں سجادہ، لیکن اگر ہم الف لام لگائیں گے ہذہ السجادۃ تو جملہ کمپلیٹ نہیں، مگر یہ کہ آپ ایک لفظ کا اضافہ کریں، مثال کے طور پہ سمیکۃ، یعنی کہ موٹا، یہ موٹا قالین ہے، ہذہ السجادۃ سمیکۃ، ہذہ السجادۃ سمیکۃ، یہ ایک موٹا قالین ہے۔ اچھا، مزید دیکھیں، ہذہ الناموسیۃ جمیلۃ، اب ناموسیہ کہتے ہیں ایک لفظ، ایک نیا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، مچھردانی، جب گرمیوں پہ آپ سوتے ہیں باہر چھت پہ تو مچھردانی ایک لگاتے ہیں، وہ مچھردانی کو عربی میں کہتے ہیں ناموسیہ، لیکن جب آپ کہیں گے ہذہ، یعنی الف لام شروع میں لگائیں گے تو پھر ایک جملے کا اضافہ، ہذہ الناموسیۃ جمیلۃ، یہ مچھردانی بڑی خوبصورت ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے ایک مثال دی نا بیگ کی، اب اس کے لیے ایک لفظ تھا حقیبہ، اب ہم الف لام لگائیں گے اور اس کو سوالیہ انداز میں تبدیل کریں گے اور دیکھتے ہیں ہم جملہ کیسے بناتے ہیں۔ شروع میں آپ نے حمزہ لگانا ہے جو استفہام کے لیے آتا ہے، ہذہ الحقیبۃ جدیدۃ، یہ سوال ہے، ہذہ الحقیبۃ جدیدۃ، ہذہ الحقیبہ یعنی الف لام ضرور لگائیں گے، کیا یہ بیگ نیا ہے؟ تو جواب نعم، ہاں ہاں، ہذہ الحقیبۃ جدیدۃ، یعنی کہ حمزہ استفہام کو ہٹا کے آپ نے نعم لگانا ہے، باقی وہی جملہ، تو آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس طرح اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے اہذہ المروحۃ جدیدۃ، کیا یہ پنکھا نیا ہے؟ لیکن وہ پنکھا اصل میں نیا نہیں تھا بلکہ پرانا تھا، تو جواب کیا دیں گے آپ؟ لا، پہلے آپ لا لگائیں گے، نہیں، بل ہذہ قدیمۃ، بلکہ یہ کیا ہے؟ پرانا ہے، یعنی آپ اس کو جملہ یوں بنا سکتے ہیں، بل ہذہ المروحۃ قدیمۃ، لیکن آپ مروحہ کو نہ لائیں، فقط اشارہ کر دیں، بل ہذہ قدیمۃ، لیکن قدیمۃ کہیں گے، قدیم نہیں کہیں گے۔ مزید ایک معلم ہے جو محنت سے پڑھاتا ہے، ایک معلمہ ہے جو محنت سے پڑھاتی ہے، کیونکہ ہم سر دست مؤنث کی بات کر رہے تو ہم مؤنث کے الفاظ لائیں گے،
آپ نے سوال کیا اَهَذِهِ الْمُعَلِّمَةُ مُجْتَهِدَةٌ، کیا یہ جو ٹیچ کرنے والی ہے کیا یہ محنتی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے اس کا جواب نعم هذه مجتہدۃ۔ اب مزید مثالیں ہم دے رہے ہیں تاکہ تمرین میں آپ خود تمرین کر سکیں۔ مثالیں ہم یہاں کو درس میں خوب دیں گے، مثالیں خوب ذخیرہ آپ کو الفاظ کا دیں گے، لیکن اگر آپ کو یاد ہوں گی تمرین کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں لفظ ہے، اگر گھڑی آپ کے سامنے آ جاتی ہے اَهَذِهِ السَّاعَةُ رَخِيصَةٌ، میں نے آپ سے پوچھا کیا یہ گھڑی رخیصۃ سستی ہے؟ آپ نے کہا لا هذه غالیۃ، نہیں بلکہ یہ یعنی مہنگی ہے، رخیص نہیں ہے۔ پھر اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، جو چیز آپ کو نظر تو آ رہی ہے لیکن واضح نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گائے کے بارے میں سوال کیا، آپ کیا کہیں گے ما هذه، یہ کیا ہے؟ تو وہ گائے تھی، تو جواب میں کیا دوں گا هذه بقرۃ، بقرہ قوف کے ساتھ، جس طرح سورہ بقرہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، جواب هذه بقرۃ۔ اس طرح یہ تھا ما یعنی کہ جو عاقل چیزیں نہیں ہیں۔ اب ہے کسی عقل مند چیز کے بارے میں، آپ نے انسان کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں ومن هذه، اور یہ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پہ وہ ایک خاتون تھی جو کہ کلثوم جس کا نام تھا، تو میں کہوں گا هذه کلثوم، یہ کلثوم ہے۔ اب آ جائیں جو انسان سے ہٹ کے چیزیں ہیں، ما هذه یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ جھاڑو تھا، تو اس کا جواب ہے هذه مکنسۃ، مکنسہ کہتے ہیں جھاڑو کو، هذه مکنسۃ۔ اب آ جائیں عقل مند چیز کی طرف، ومن هذه یہ کون ہے؟ من هذه یہ کون ہے؟ مثال کے طور پہ وہ اسٹوڈنٹ تھی، تو آپ نے جواب دینا هذه تلمیذۃ، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ ایک شاگردہ ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا جملہ لمبا ہوگا، اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے، پھر ہم تمرین کی طرف چلیں گے۔ جملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک طرف ایک مرد کھڑا ہے اور ایک طرف ایک عورت بیٹھی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، تیسرے بندے کا آپ کو نہیں پتہ، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اور تیسری چیز آپ کے لیے واضح نہیں ہے، تو آپ کیا سوال کریں گے؟ پہلے جو آپ کو پتہ آپ کہیں گے هذا الرجل واقف وهذه المرأة جالسة۔ اب دیکھیے رجل مذکر تھا، هذا لگایا اور آخر میں واقف لگایا، عورت مؤنث ہے، هذه لگایا اور آخر میں جالسة لگایا۔ اب دیکھیں هذا الرجل واقف وهذه المرأة جالسة ومن هذه، یہ مرد کھڑا ہے، یہ عورت بیٹھی ہے، لیکن یہ کون ہے؟ تو جواب آئے گا هذه بنت، یہ ایک بیٹی ہے۔ اس طرح دوسرا جملہ دیکھیں هذه الأريكة جميلة وهذه مخدة وما هذه، یہ تو صوفہ ہو گیا، یہ صوفہ خوبصورت ہے اور یہ مثلا تکیہ ہے، لیکن وما هذه یہ کیا ہے تیسری چیز؟ تو مثال کے طور پہ وہ غسالہ تھا، غسالہ کہتے ہیں اپنے کپڑے دھونے والی مشین کو، واشنگ مشین کو غسالہ کہتے ہیں عربی میں، تو جواب کیا ہوگا هذه غسالة، یہ ایک واشنگ مشین ہے، یہ کپڑے دھونے والی مشین ہے۔ یہ الفاظ کا ذخیرہ اور یہ قواعد آپ تک پہنچے، اب جو محنت اور کام ہے وہ آپ کا ہے، یعنی تمرین آپ نے کرنی ہے۔ اب تمرین مختلف قسم کی ہے، پہلی تمرین ہے کہ آپ نے اردو الفاظ ہیں اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے اور بڑے غور سے کرنا ہے، اور اسی جو درس میں نے پڑھایا ہے اسی میں سے آپ نے الفاظ ڈھونڈنے ہیں، جملے ڈھونڈنے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی تمرین، اس میں پہلا جملہ اردو میں ہے، وہ چارپائی ہے اور یہ تکیہ ہے۔ اب وہ اور یہ کو اپنے غور سے کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ اس میں سے چارپائی کے لیے لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ مؤنث یا مذکر ہے، اسی کے مطابق ہادہ یا ہادی ہی آئے گا، اتنا میں بتا سکتا ہوں۔ وہ چارپائی ہے اور یہ تکیہ ہے۔ دوسرا یہ کتاب ہے اور یہ بستہ ہے، توجہ آپ نے الفاظ کو دیکھنا ہے۔ یہ بیٹری ہے اور وہ موبائل ہے، اس کا عربی میں ترجمہ کریں، یہ گھڑی سستی ہے، یہ ہم نے درس میں بتا دیا اس کا کیا ہے۔ یہ صوفہ خوبصورت ہے، جملہ آپ نے بنانا ہے عربی میں۔ یہ چشمہ نیا ہے اور یہ پرانا ہے، جملہ ایک ہے لیکن دو حصے، یہ چشمہ نیا ہے اور یہ پرانا ہے۔ آگے چلیں، یہ بچی کون ہے؟ سوال آپ نے عربی میں بتانا ہے اور اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کلثوم ہے، اس کو بھی عربی میں بیان کرنا ہے۔ پھر آگے چلیں، کیا یہ ٹوپی نئی ہے؟ ایک جملہ،
جی ہاں یہ ٹوپی نئی ہے. کیا یہ گھڑی نئی ہے؟ جواب بھی آپ نے دینا ہے نہیں بلکہ یہ گھڑی پرانی ہے. یہ ہے اردو سے آپ نے عربی میں اس کو تبدیل کرنا ہے. اب چلیں آگے اگلی تمرین میں. ہمیشہ کی طرح اب عربی کلمے ہیں اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، البتہ اس میں درمیان میں خالی جگہ بھی ہے وہ آپ نے پر کرنی ہے. اچھا دیکھیں، هذه السبورۃ. اب یہ جملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سبورہ کسے کہتے ہیں؟ تختہ سیاہ کو کہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں آگے جملہ پورا نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ آپ نے هذه السبورۃ کے بعد لگانا ہے کہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے. هذه الکراسۃ، آگے ڈیش، یہاں آپ نے ایک جملہ لگانا ہے. هذه الکراسۃ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جمیلۃ مثلا. نعم جواب دینا ہے، نعم ڈیش الکراسۃ ڈیش خالی جگہ، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اب مزید دیکھیں، ہذا خالی جگہ ہے اور پھر وہذہ، یعنی ہذا کے بعد ایسا جملہ لائیں کہ جو ہذا کے مطابق ہو، مذکر ہو، اور اس طرح ہذہ کے بعد جملہ لائیں جو مؤنث ہو. ہذا خالی جگہ، وہذہ پھر خالی جگہ، من خالی جگہ، البنت. من کے بعد آپ نے ہذا لگانا ہے، ہذہ لگانا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے اور درس میں آپ نے جب مراجعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہذہ خالی جگہ، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اب ایک لفظ ہے معلمہ. معلمہ سے پہلے بھی آپ نے ایک جملہ لگانا ہے اور بعد میں ایک جملہ لگا کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. المعلمہ یعنی غور کریں کہ المعلمہ. اس طرح لا خالی جگہ، المعلمہ تو پھر خالی جگہ، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. پھر اس طرح الغسالہ، یہ ایک لفظ ہے غسالہ واشنگ مشین. الغسالہ، اس سے پہلے ایک آپ نے اس میں اشارہ لگانا ہے، وہ کون سا لگانا ہے آپ غور کریں، اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ لانا ہے کہ جس سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح آگے چلیں. هذه السبورۃ خالی جگہ، وذالک خالی جگہ، جدید. اب دیکھیں هذه السبورۃ ایک ایسا جملہ لائیں جو مؤنث ہو، وہ آپ نے خود دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ایک اور وذالک خالی جگہ، جدید، درمیان میں ایک ایسا جملہ لائیں کہ جو مذکر ہو، جدید کے مطابق ہو. پھر اس طرح السجادہ، آپ کو معلوم ہے میں نے سجادہ کا مطلب کیا بتایا، سجادہ سے پہلے ایک جملہ اور بعد میں ایک جملہ اس کے مطابق. پھر نعم هذه خالی جگہ، سمیکۃ، یہ باقاعدہ جملہ درس میں گزرا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا. مزید دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے غلط ہیں اور کون سے درست ہے. یہ جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا ہے نا کہ اگر ال ہو، الف لام ہو، تو پھر ہذہ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ہذہ کلثوم، یہ جملہ مکمل ہے، مکمل نہیں ہے. ہذہ الکلثوم، تو یہ سارا آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا جملہ صحیح ہے. هذه المکنسۃ قدیم، اس کو دیکھیں جملہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. هذه النظارۃ رخیصۃ، جملہ صحیح ہے غلط ہے. هذه التلمیذۃ مجتہدۃ، جملہ ٹھیک ہے غلط ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ نے محنت کی ہے. هذه المہندس واقف، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. هذه الشجرۃ طویلۃ، آیا غلط ہے یا صحیح ہے. هذه البطاریۃ قدیمۃ، هذه البطاریۃ قدیمۃ، یہ جملہ ٹھیک ہے غلط ہے. ذلك المعلم جالسۃ وهذا المعلمۃ واقف، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ غور سے جملہ دیکھنا ہے. ما هذه هذا بقرۃ، یہ جملہ یہ هذا لگے گا یا هذه لگے گا، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آخر میں تقریباً 5 الفاظ ہیں، اس کا اپنے ذخیرہ آپ کے ذہنوں میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. الزہرۃ، زہرہ کسے کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے. ممحات، اس کا مطلب کیا ہے. اس طرح محبرۃ، اس کا اردو میں مطلب کیا ہے. السجادۃ، اس کا مطلب کیا ہے. جالسۃ کا مطلب کیا ہے. تو یہ درس انتہائی اہم درس آپ کے سامنے میں ہم نے پیش کیا، اور اس پہ غور کریں تو بہت الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا، قاعدے آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آپ کے تکلم میں، کلام میں بہت آپ کو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور جو تمرین آپ کے ذمہ لگائی ہے انشاءاللہ اس کی بار بار پریکٹس کریں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، روٹین میں آپ استعمال کریں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ah,